الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو زندہ معجزہ ہم تک رکھا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جی رہے ہوتے تو ہم آپ علیہ السلام کے چہرے کو بھی دیکھ سکتے تھے، الفاظ کو بھی سن سکتے تھے، اپنے مسائل ان کو جا کے بتا سکتے تھے، ان سے مسائل کا دریافت حل کر سکتے تھے۔ قیامت تک آنے والے انسان اب کیسے جئیں گے؟ اب وہ کہاں سے مسائل کو حل کریں گے؟ اب وہ کس سے پوچھیں گے جا کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لوگوں کو مسئلہ پیش آ جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف بات لوٹا دو۔ تو اللہ کی طرف لوٹانا کیا ہے؟ قرآن مجید سے مسائل پوچھنے ہیں، اور رسول کی طرف بات کو لوٹانا یہ ہے کہ احادیث سے مسائل کو پوچھنا۔ اب ہم لوگ بڑی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت سارے سکول کھل چکے ہیں، کالجز کھل چکے ہیں، یونیورسٹیز کھل چکی ہیں۔ آپ کے اس شہر کے اندر بھی بہت ساری یونیورسٹیاں اب کھل چکی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک وقت تھا کہ خال لوگ ہوتے تھے وہ سکول جاتے تھے، اس کے بعد وقت آیا سکول زیادہ ہوئے، کالج تھوڑے تھے، پھر کالج زیادہ ہوئے، یونیورسٹیاں تھوڑی تھیں، اب یونیورسٹیاں بھی بہت ساری ہو گئی۔ پہلے اتنا رجحان نہیں تھا، اب کوئی ہی ایسا بندہ آپ کو شاید ہی نظر آئے، خواہ وہ ریڑھی والا ہو، خواہ وہ تھوڑی سی تنخواہ کے اوپر ملازمت کرنے والا ہو، خواہ مزدور کیوں نہ ہو، امیر آدمی ہو، غریب ہو، ہر بندہ اپنے بچوں کو سکول بھیج رہا ہے۔ کتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جو پہلا امتحان ہوتا ہے وہ میٹرک کا امتحان ہوتا ہے، اس سے پہلے 10 سال کی تعلیم ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9ویں اور پھر 10ویں۔ اس پہلے امتحان کی تیاری 10 سال پہلے کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد 1 اور سال بڑھا دیا گیا جس کو پریپ کہتے ہیں، پھر 1 اور سال بڑھا دیا گیا جس کو نرسری کہتے ہیں، پھر 1 اور سال بڑھا دیا گیا جس کو پلے گروپ کہتے ہیں۔ 13 سال کی تعلیم کے بعد میٹرک کرتے ہیں، جس نے میٹرک کیا اس کو کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی تعلیم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر 2 سال اور پڑھ لے تو پھر انٹرمیڈیٹ ہو جاتا، کہتے ہیں ابھی بھی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے 2 سال میں گریجویشن تھی، اب 4 سال میں ہو گئی، پوری دنیا کا جو انداز تھا اس کو شامل کر لیا۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 13 اور 2 15، 15 اور 4 19 سال تعلیم۔ بچہ 2.5 3 سال کا ہوا، اس کو تعلیم پر ڈال دیا، اور ابھی اس نے صرف اور صرف آنرز کیا، گریجویشن کیا، ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ اچھے خاندان جتنے ہیں یا اگر کہیں جاب لینے کے لیے جائیں تو اس کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے، وہ 3 سال ایم فل پہ لگاتا۔ کتنے سال ہو گئے؟
22 سال تعلیم ہوئی. اور ایم فل اب اس طرح ملتے ہیں جیسے کسی زمانے کے اندر میٹرک کیے ہوئے لوگ ملتے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے شہر کے اندر ایک صاحب نے بی اے کیا تھا تو اپنے نام کے ساتھ لگواتے تھے بی اے، محمد علی بی اے. تو یہ تعلیم کا معیار بڑھتا چلا جا رہا. پھر اس کے بعد 6 سال، 5 سال، 7 سال اپنی استطاعت کے مطابق، مقالے کی نوعیت کے مطابق اور لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو 30 سال کی تعلیم حاصل کر لی اور قرآن مجید کا کچھ بھی پتہ نہ ہو، بتائیے کہ اللہ کے دربار میں ہم نے جواب کیا دینا؟ کتنی سال کی عمر میں بچہ داخل کرایا؟ نہ جی 6 سال تو ختم ہو گیا. 3 سال، 2.5 سال. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2.25 سال کا بچہ سکول چھوڑ کے جانے آیا. اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو اٹھاتے ہیں، وہ عجیب سا چھوٹا سا پیارا سا بچہ، اس کو اٹھاتے ہیں، نیند سے اٹھا کے اس کو سکول مہنگاتے ہیں، پھر واپس آتا ہے. 10,000 رستے کے اندر وہ مانگتا ہے چیزیں، آپ اس کی پوری کرتے ہیں. نہیں، سکول سے نہیں بھاگنا. اور اگر سکول سے چھٹی کرنی ہو تو اس کو کئی بہانے یاد آتے ہیں نا. ابھی قرآن کی تعلیم کے ساتھ اصل کرنا ہے ہم نے تقابل. کیا بہانے یاد آتے ہیں؟ اس کے پیٹ میں درد سوچتا ہے کہ ہو رہی ہے، ہو نہیں رہی ہوتی، چھٹی مل جائے کسی طرح. ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب کوئی چیز لے کے دے دیتا ہوں، اب سکول چلے جاؤ. اس کی پیٹ درد ٹھیک ہو جاتی ہے، اسی وقت اس کو سکول چھوڑ کے آتا ہے. کیوں؟ ابھی اس کو 30 سال تعلیم دلوانی ہے. اللہ. اور قرآن مجید کا کیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو ہم نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی. قرآن مجید جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا. یاد رکھیے جس وقت اللہ تعالیٰ واحد اکیلا وحدہ لا شریک اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، صیغہ ہم، جلالت بڑھ جاتی ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہے ہیں اپنے بندے کر کے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن نازل. اللہ تو واحد ہے. جلالت بڑھ گئی، عظمت کا اظہار بڑھتا ہے. اس جمع کے صیغے سے جمع مراد نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کیا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لیکن قرآن اتنا آسان، وہ 30 سال تعلیم حاصل کر لی، یہاں پر کتنے سال؟ 1 سال بھی نہیں. مسجدیں شکوہ گناہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے. وہ نمازی کہاں سے رہنے تھے؟ نماز کے اندر 2-1 منٹ تاخیر ہو جائے مسئلہ بن جاتا ہے. اور یہ نمازی ہیں، اور یہ تو بڑے ہی قیمتی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اجازت دی ہے تو اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں. اور جن کو اللہ نے ان کے بدعمال کی وجہ سے توفیق ہی نہیں بخشی، ان کی کیا کیفیت ہے؟ اور نمازی کو بھی قرآن نہ پڑھنا ہوتا ہو، نہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہو، نہ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکتا ہو کہ یہ کیا لکھا ہو. رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر ایک دوڑ لگی ہوگی. جو بڑی عبادت کرنے والا بھی ہے وہ یوں ہی پوچھ رہا ہوگا بھئی کتنے پارے پڑھے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے آج 1.5 پارہ پڑھا. کہتا ہے اچھا میں 2 پڑھ کے ہٹوں گا. اور بس صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی درست نہیں پڑھ رہا. نیکی بہرحال اپنی جگہ قائم رہے گی، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی رہیں گی آپ کو. لیکن جو اصل تھا اس کی مثال میں اکثر اسی طرح دیتا ہوں. آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے 1,000 روپے کا سوٹ خریدا اور 1200 کا بیچ دیا، کتنا نفع ہوا؟ 200 روپیہ لے لیا، 1000 روپیہ اس کے پاس ہی چلا گیا، گاہک کے پاس ہی. تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ مجھے 200 نفع آیا ہے کہ آپ نے نقصان کیا اپنا؟ نقصان کیا اپنا. نفع لے لیا
اصل چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کا اضافی چیز کیا تھی؟ 1 حرف پہ 10 نیکیاں تھیں۔ اللہ نے نازل کیوں کیا تھا؟ لیدبروا آیاتہ، ان اس کی آیتوں پہ غور کرنا، وہ غور تو کیا ہی نہیں۔ اصل اپنی جگہ سے ختم کر دیا، اضافی نیکیاں لے رہے ہیں، اضافی نیکیاں لے رہے ہیں۔ قرآن اصل سمجھنے کے لیے آیا تھا، تو وہ سمجھیں گے کیسے؟ سمجھنے کے 2 حصے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ ایک ہے قرآن کا ترجمہ سمجھنا، ایک ہے قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا۔ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے علماء ہی موجود ہیں، انہی کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا۔ لیکن جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے، یہ آپ 1 مہینے سے بھی کم مدت کے اندر اکثر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ 2006 میں نے ایم اے کو پڑھانا شروع کیا، جس وقت اللہ کی توفیق سے، تو اس وقت وہ 10 مضامین ہوتے تھے۔ ان 10 مضامین میں سے تقابل ادیان بھی پڑھانا ہے تمام مذاہب کو، فقہ بھی پڑھانی ہے، تاریخ بھی ساری پڑھانی ہے، اسی میں سیرت بھی آ جائے گی، اسی میں علوم القرآن بھی ہیں، علوم الحدیث بھی ہیں، اسی کے اندر دعوت و ارشاد کا بھی ہے، اسی کے اندر معاشی نظام بھی ہے، اسی کے اندر سیاسی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر اس میں ہمارے پاس وقت بچتا تھا صرف 1 ماہ اور 2.5 سپارے اس میں پڑھنے ہوتے تھے۔ 1 ماہ میں کیسے 2.5 سپارے پڑھتے ہیں؟ پھر اللہ کہا کہ ہاتھ جوڑے، ایسے دعا کی، اللہ کوئی چیز عطا فرما دے، کچھ ایسا دے دے کہ جو بچے پڑھنے آئے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ ڈگری لے کے تو انہوں نے چلے ہی جانا ہے، وہ سوال چھوڑ دیں گے اور کیا کریں گے، پاس ہو جائیں گے اس کے علاوہ سے، لیکن پھر تیرا قرآن کیسے سیکھیں گے؟ پھر اللہ رب العزت نے ذہن میں بات ڈالی۔ قرآن مجید کو میں نے پورا غور کیا، 2005 سے لے کے اب تک متواتر جو ہے وہ غور و فکر جاری ہے کہ قرآن میں کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے آسان کیا، عوام کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تو اس پہ غور و فکر جاری رہا۔ تو میں جس نتیجے پہ پہنچا، میں صرف وہ آپ کے سامنے نتیجہ رکھنا چاہتا ہوں، باقی آپ کے شیخ موجود ہیں، وہ آپ کو جس طرح بھی لے کے چلنا چاہیں وہ ضرور لے کے چلیں، وہ بزرگ بڑے، ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، علم بھی زیادہ ہے، اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں چند ایک میرے ذہن میں ہیں، میں وہ یہاں پہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں نے اللہ پاک کی توفیق، اس کی رحمت سے 3 حصے دیکھے قرآن مجید کے: تدبر، تعقل، تفکر۔ علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ نا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اس کا مطلب قرآن مجید 3 قسم کے انسانوں سے مخاطب ہے، اور انسانوں کے درجہ ہی 3 ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جو بالکل سادہ لوگ ہیں، ان کو کوئی باریکی کا نہیں پتا، سادی سادی بات، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بس بات ختم۔ سادی سادی بات کی، کہا مکھی اگر تیرے بت کے سامنے سے کھانا اٹھا کے لے جائے، تیرے بت میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کھانا واپس لا سکے، بندے کو سمجھ لگ جائے، سادی سادی بات۔ قرآن مجید کا 70% حصہ سادی باتوں سے بھرا ہوا ہے، بالکل سادہ قرآن، مشکل ہے ہی نہیں اس کے اندر، ترجمہ پڑھیں سمجھ آ جاتے ہیں۔ لیکن مزہ تو تب ہے قاری صاحب آپ کو رمضان میں تراویح سنا رہے ہوں اور پیچھے آپ کا دل نرم ہو رہا ہو، وہ کیسے ہوگا؟ جب ترجمہ سمجھ لگ رہا ہوگا، جب وہ عذاب کی آیات پڑھ رہے ہوں تو احساس ہو اللہ تو ہمیں بچا کے رکھنا، جب جنت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو دل کے اندر ایک خواہش معجزن ہو، اے اللہ تو ہمیں یہ پیاری جنت دے دینا۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمیں قرآن کا ترجمہ سمجھ لگے۔ تو سادہ حصہ قرآن کا زیادہ ہے، اور جو اس کے اندر کمپلیکس حصہ ہے، جو اس کے اندر مشکل حصہ ہے، وہ بہت تھوڑا سا ہے، علماء اس کو بھی آسان فرما دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے 3 پھر میں نے ذہن میں جو چیزیں آئیں، بھائی باتیں 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے، 3 باتیں جو ذہن میں آئیں، وہ تینوں باتیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا 50% الفاظ وہ ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ میں نے وہ 50% الفاظ یہاں پہ پورے قرآن سے ڈھونڈ کے لکھ دیا، یہ 50%، میں مبالغہ نہیں کر رہا جی، انشاءاللہ مبالغہ نہیں کر رہا،
15-16 سال سے میں اس سے پڑھا رہا تھا، چھپوایا اب ہے، پڑھا یہی رہا تھا۔ یہ 50%، یہ بھی جاتی دفعہ آپ کو مل جائے گا، جانے سے پہلے بھی انشاءاللہ دے دیتے ہیں، آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو میں سمجھا بھی دیتا ہوں، جہاں کمی کوتاہی ہے وہ ہماری آپ اصلاح فرما دیجیے گا۔ 20% قرآن وہ ہے کہ جو میں ابھی لے کے نہیں آیا، وہ میں بھجوا دوں گا، پہلے آپ اتنا حصہ کر لیجئے۔ آپ لوگ چھت کے اوپر جس وقت جاتے ہیں تو کس طرح جاتے ہیں؟ سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں نا، ایک سٹیپ پھر اگلا پھر اگلا، اور جتنا سٹیپ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اتنی آسانی سے آپ بغیر سانس چڑھے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر بڑے بڑے ہوں 2-2 فٹ کا ایک سیڑھی ہو، اور بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ آپ نے 12 فٹ تک بھی چڑھنا ہو تو 6 سیڑھیاں چڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں تو چاہے مینار پاکستان پہ چڑھنا پڑے، وہ ہم باتیں کرتے سکون سے بغیر سانس چڑھے چڑھ جائیں گے۔ اتنا تو سٹیپ ہوگا، سمجھ لیں 3 انچ کا 2 انچ کی سیڑھی ہو تو کتنی آسانی سے چڑھیں گے۔ تو یہ وہ سیڑھیاں بنا دی ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی، یہ وہ سیڑھیاں بنا دی ہیں۔ اور کتنی ہی گجرانوالہ کی ایسی مساجد ہیں جہاں ان سیڑھیوں کے ساتھ لوگوں نے قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کیا، الحمدللہ۔ مجھ سے دوسرے شہر میں آنا مشکل اس لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ فجر کے بعد بھی درس ہے، اس کے بعد کالج کی کلاسیں ہیں، پھر کالج کی کلاسیں ختم ہوتی ہیں، پھر یونیورسٹی کی ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور پھر رات کو عشاء کے بعد پھر ترجمہ کلاس ہوتی ہے۔ میں صبح فجر کی نماز سے لے کے رات عشاء کے بعد 1-1.5 گھنٹہ بعد تک مصروف ہوتا، اس لیے آنا مشکل تھا۔ لیکن قاری صاحب نے جس وقت حکم کیا تو آپ لوگوں کی جو محبت ہے نا، بیٹھ جاتے ہیں بات سنتے ہیں، یہ مجھے نا اصرار کرتی رہی میرے اندر کہ چل بندے اٹھ تے جا کے اللہ کا قرآن کچھ بات کر دے۔ تو یہ میں سیڑھیاں لے کے آیا ہوں آپ تک، اس آس کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ کہ قرآن سے مجھے بھی محبت ہے اور آپ کو بھی محبت ہے جی۔ ہاں بس یہ میں سیڑھیاں لے کے آیا ہوں، اس سیڑھیوں پہ بہت آہستہ طریقے سے چڑھنا ہے آپ نے۔ اب یہ کیسے ہے، اگر یہ تقسیم کروا دیجئے، کسی بچے کو دے دیں جی۔ ہاں جی، یہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ یہ بچے ایسے تقسیم کر دیجئے، اتنی دیر جتنی دیر تک یہ آپ کے پاس آتا ہے جی۔ تو آپ اس کو دیکھیے، میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کرتا ہوں جی۔ یہ 50% قرآن مجید کے قرآن مجید میں 50% جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں جو یہاں پہ آپ کے سامنے لکھے ہیں، اور بغیر کسی گرامر کے میں نے آپ کو ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ میں نے اس کو اپلائی کیا اللہ کی توفیق سے، اس سیڑھیوں پہ چڑھایا چھوٹے بچے کو، اور اس بچے کی عمر 9 سال تھی، اور اسی مجلس کے اندر 80 سال نہیں 103 سال کے بابا جی بھی شامل تھے۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا انہیں میری عمر لنگ گئی ہے۔ 80 سال تک کے تو وہ افراد تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی۔ ہاں جی، تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں، یہ وہی ہے، ایسے ہم نے چھپوا کے تو اپنی ترجمہ کلاس میں ایسے رکھ دیا۔ اور اب جب ایک آیت آتی تھی، ہم نے پورے قرآن مجید میں صرف 1 ربع پہلا پڑھایا ہے، اور اس 1 ربع کو اس سے پڑھایا، اس ایک صفحے سے۔ جی ملا جی، آپ کو کچھ چاہیے جی؟ یہ لیں جی، اور لے لیں جی، یا آپ لوگوں کے لیے جو بچ جائیں وہ مجھے دے دیجیے گا، باقی تقسیم کیجیے۔ تو ہم نے 1 ربع پڑھایا، صرف 5 رکوع پڑھاتے ہیں ہم، کل 5 رکوع، اس کی مدد سے 2.5 مہینے میں 5 رکوع۔ لیکن ایک دفعہ پڑھ لینے کے بعد پھر وہ قرآن کو کہیں سے بھی کھولتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ابھی کی کالج کے اندر 250 طلباء کو یہ پڑھایا ہے، اللہ کی توفیق سے پوری کتاب میں جہاں آیت آتی ہے 70% قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے ان کو سمجھ آتی ہے، بچے خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے اما بنعمت ربی کا فحدث، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھائی جان یہ لیں،
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمت عطا ہو اس کو بیان کر دیا کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک شکر کا ایک انداز ہے. تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. 250 بچے ہیں، اس سے تھوڑے کچھ زیادہ ہیں کہ جنہوں نے صرف اس ایک صفحے سے قاری صاحب محترم قرآن مجید کی وہ تمام آیات جو ان کی کتاب اسلامیات میں موجود تھیں، اب وہ اس کا ترجمہ خود ہی کرتا ہے. آئیے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں. جی کریں جی شروع. آپ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے جی حتیٰ. اردو کے اندر بھی حتیٰ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ حتیٰ. پڑھیے جی کیا لکھا ہوا ہے؟ حتیٰ. اس کے بعد یہ 2 کالم بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے آگے پیچھے ایسے ایسے. تو یہ الفاظ وہ ہیں کہ اگر ایک کا ترجمہ بھی یاد کیا آپ نے تو تقریباً 200 300 نہیں 500 مرتبہ یہ لفظ آیا قرآن. تو اب یہ الہ کا لفظ ہے، یہ سینکڑوں مرتبہ آیا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر 300 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے تو آپ نے الہ کا ترجمہ یاد کر لیا. دیکھیں اوپر جی، طرف یا تک. تو آپ نے قرآن مجید کے 300 لفظ یاد کر لیے. کتنے لفظ یاد کر لیے؟ 300 لفظ. الہ آ گیا جی. دیکھیں اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ پر. اور یہ قرآن مجید میں کم از کم 1000 مرتبہ ہے جی. ایک لفظ یاد کیا، 1000 لفظ قرآن مجید کا یاد کر لیا. آپ یہ سمجھ، میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. جو تفسیر ہے وہ علماء سے سیکھنی ہے، ترجمے کی ذرا آسانی ہو جائے بس. اس کے بعد یہ بے لکھا ہوا ہے جس کو با پڑھتے ہیں. تو کتنے اس کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں جی؟ 4 ہیں کہ 5 ہیں؟ یہ 4 لکھے ہوئے ہیں. کل پڑھائے جاتے ہیں 10 ترجمے اس کے. وہ عربی کی کتابوں میں، جیسے کتاب ہے شرح مئت عامل، اس کے اندر 9 اس کے مطلب لکھے ہوئے ہیں. تو ہم نے جو بنیادی مطلب ہیں اس کا ترجمہ آگے لکھ دیا. جہاں کہیں آئے ان میں سے جو مناسب سمجھ رہے ہیں عبارت میں وہ کر دیجیے. آگے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ فی. پھر اس کے بعد لام. تو لام لیے کیا ترجمہ لکھا گیا؟ لیے کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ لام سے شروع ہوتا ہے. تو اسی سے یاد رکھیں. جیسے للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. لابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ہو گیا نا؟ کسی بھی یہ قرآن مجید میں یہ بھی 500-600 دفعہ آیا ہوا ہے. تو اب تک اگر یہ آپ نے یہ 6 لفظ ہیں، ہو گئے جی یاد اس کا ترجمہ؟ ہو گیا جی یاد؟ اب 10-15 منٹ آپ نے صرف اور دینے ہیں مجھے. اس کا یاد ہو گیا، اس کو ذرا غور سے ایک دفعہ دیکھ لیں. دیکھ لیں ان 6 حرف کو. ان 6 حروف کا ترجمہ جس کو یاد ہو گیا، میں اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے تقریباً 3000 سے زیادہ مطلب اس کو آ گئے. 3000. اتنا سستا سودا قرآن سے ہم نے سیکھا ہی. اچھا اصل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن آسان کر دیا. یہ قرآن مشکل ہے ہی نہیں تھا. برا ہو اس شیطان کا جس نے وسوسے ڈال کے برا ہی حال کر دیا. ارے اتنا مشکل قرآن، اتنا مشکل قرآن. اور اگر بتا کے پڑھایا جائے تو پھر تو ویسے ہی نہیں کالج کے طلباء پڑھتے. ان کو باتوں میں لگا کے پڑھا دیا جائے تو پڑھ لیتے ہیں. ہم نے 400 بچوں کو یہ قرآن مجید ناظرے سے پڑھایا. یہ بھی میں لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو دیتا ہوں. یہ 400 بچوں کو ہم نے 1 گھنٹے میں قرآن مجید پڑھایا ہیں جی. 11 حرف ہیں جی قاری صاحب محترم، مماثل الصوت جس کو ہم کہتے ہیں. اتنا آسان، کبھی سوچیں تو صحیح. اللہ چیلنج کر رہا ہے. میں کہتا ہوں جی آسان ہے، تو میں تو غلط بھی ہو سکتا ہوں. آپ کہیں جی بہت مسئلہ ہی کوئی نہیں، بات تو غلط بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے. لیکن اللہ کہے کہ آسان ہے. صرف خبر نہیں دی، فاعل بھی اللہ ہے. ایک ہے مخبر اللہ ہے، خبر دینے والا اللہ ہے کہ قرآن آسان ہے. ایک ہے کرنے والا آسان بھی اللہ ہے. کسی اور نے نہیں اس کو آسان کیا. اور اگر پھر بھی ترجمہ نہیں آتا پھر یقین مارے ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے قرآن کا ترجمہ آسان کر دیا. گہرائیوں میں اترنے کے لیے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت اس کے لیے خاص ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہر بندے کو قرآن سمجھ آ جانا چاہیے.
اس کے لیے یہ وقت نہیں ہوتا. کئی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنی ٹف تعلیم ہو رہی ہے ان کی، آپ کو اندازہ ہی ہے، وہ صبح سے لے کے رات تک، اور وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. 5 سال ان کے MBBS کے ہوتے ہیں، پھر کئی وہ ہاؤس جاب کر 36 گھنٹے کی اکٹھی ڈیوٹی دینے والا بچہ بھی اس کو آرام سے پڑھ رہا ہے. میرے پاس آتا ہے، وہاں پہ آتے ہیں، ہاں جی، وہ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے 36 آور، 36 گھنٹے کی اکٹھی ڈیوٹی لگتی ہے. قاری صاحب وہ آتے ہیں اور انہوں نے آ کے یہ پڑھا ہے، اور اب قرآن مجید کا ترجمہ نہ صرف کرتے ہیں بلکہ خود بھی پڑھا رہے ہیں. تو اب یہ کتنے لفظ آپ نے یاد کیے تھے؟ 6. اور کتنے تقریباً آپ کو یاد ہوگے، فائدہ ہوگا؟ 3000. کتنا؟ 3000. دکھائیے کو دنیا میں کوئی ایسا سودا 6 روپے دے کے وہ ساتھ ہی بک جائے 3000 میں، یعنی کتنی بڑی قیمت ہوگی. تو یہاں پہ کوئی چیز مل رہی ہو نا، تو اس میں پتہ لگتا ہے جی یہ فائل ہے، یہ پلاٹ ہے، تو یہ پلاٹ ہمیں مل رہا ہے، ضرورت مند ہے. ضرورت مند کی اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ہم، ہیں، اس کو کچھ نہیں دیتے. اگر اس کو دیتے ہیں جی 70 لاکھ کا مکان اس نے ہمیں دے دیا اور معلوم بھی ہے کہ یہ 1 کروڑ کا، تو بہت خوش ہوتے ہیں. 30 لاکھ بچے گا، 70 لگا کے 30 بچے گا، اور کہتے ہیں کمال ہو گئی ہے. اور یہاں پہ 6 لفظ یاد کر کے 3000 سے زیادہ حروف قرآن کے سمجھ میں آ جائیں، تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے. اسی اعتبار سے اس کو آپ نے آگے دیکھنا ہے. نیچے دیکھیے کچھ لفظ لکھے ہیں، ماں، دیکھیے جی، حل اور ان. کتنے لفظ ہیں جی؟ ماں ایک ہو گیا، اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ حل، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان. یہ 4 لفظ جہاں پر بھی آئیں ان کے اپنے اپنے مطلب ہیں. ماں کو جو بھی کہتے ہیں اور کیا بھی کہتے ہیں. جو بھی ہیں اور، بولیے میرے ساتھ ساتھ جی، جو بھی اور کیا بھی. اور کا ترجمہ ہے کیا، سوال ہوتا ہے نا کیا. اور حل کا ترجمہ بھی کیا. اور ان کا ترجمہ ہے اگر. ان کا ترجمہ ہے اگر. لیکن آگے میں نے بریکٹ میں چیز لکھی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ آ جائے تو جو اور کیا ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ کر دینا ہے نہیں. اور ترجمہ کیا نہیں کرنا، اللہ آ جائے تو کیا ترجمہ کرنا ہے نہیں. حل کے سامنے کچھ لفظوں کے بعد اللہ آ جائے تو ترجمہ اس کا بھی کیا ختم کر کے نہیں. اور ان کا ترجمہ بھی اگر ختم کر کے کیا کر دیں گے نہیں. اب یہ صفحہ تو سمجھ لگ گیا، اوپر والا حصہ. اب جب یہ اوپر والا حصہ یہاں تک مکمل ہو گیا، یہاں تک دیکھیے جی، یہ اتنا مکمل ہو گیا، ہمیں سمجھ لگ گئی، یاد کرنے والا رہ گیا. یاد انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ. تو اتنا حصہ جس نے کر لیا اس کو تقریباً قرآن مجید کے 6000 الفاظ سمجھ لگ گئے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے انشاءاللہ، مبالغہ جھوٹ کی قسم ہوتی ہے، کوئی مبالغہ نہیں. قرآن مجید کے 6000 الفاظ سمجھ لگ گئے. اب نیچے آئیں. اب اس کو یاد آپ نے کرنا جی، یاد میں نہیں کروا سکتا. اور کلاسوں میں تو ہم کروا دیتے ہیں یاد. ایک بچہ کہنے لگا کہ یاد نہیں ہوتی آیت. میں نے کہا مجھے تم 3 منٹ دو، لمبی سے لمبی آیت میں آپ کو ابھی یاد کرا دیتا ہوں. کہتے ہیں وہ کیا جادو ہے؟ میں نے جادو بتاتا ہوں بھی آپ کو. تو کہنے لگا کہ اچھا جی کروائیں جی. وہ 60 بچے تھے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا 3 منٹ میں جس نے آیت یاد نہ کی اس کی میں نے ایبسنٹ لگا دینی ہے، غیر حاضری لگا دینی ہے. ان کی غیر حاضری لگتی ہے، ان کی کنسیشن ختم ہو جاتی ہے. وہ 1.5 منٹ بعد پوری کلاس کرنے کی جی یاد ہو گیا ایسے. کہتے ہیں یاد ہو گئی آیت. اس کا مطلب خوف یاد کروا دیتا ہے، ان کے اندر اہلیت ہے. تو یہ اگر یاد کروانی ہوتی کوئی اور بچے ہوتے تو یہ صرف اور صرف 5-6 منٹ لگنے تھے. میں نے کروایا تجربہ کئی جگہوں پہ، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، اس کو وہ یاد کر لیتے. 5 منٹ، صرف گن کے 5 منٹ. اللہ کو. نیچے والے حصے کی طرف آ جائیں جی. 5-7 منٹ اس کو دے لیتے ہیں. 4 لفظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ان کو اکٹھا یاد کر لیں. لا، لیسا، لن اور لم. لم کی تو مثال آپ کو پتہ ہے نا، لم یلد ولم یولد. لا کی مثال بھی پتہ ہے، لا الہ الا اللہ. لیسا کی مثال، لیسا کمثلہ شیء. آگے لن کی بھی پتہ ہے، لن تنالوا البر، چوتھے پارے کا آغاز. یہ 4 کہیں بھی آ جائیں تو کیا بنے گا ان کا جی؟ نہیں. اور الا کا ترجمہ ہے جان لو.
یہ جان لو اصل ترجمہ نہیں ہوتا، یہ ایک اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جیسے آپ مختلف زبانوں میں مختلف کلمات بولتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں اٹینشن پلیز، اب کوئی اعلان ہو رہا ہو نا تو وہ آگے سے کیا آواز آتی ہے؟ اٹینشن پلیز، توجہ فرمائیے، گل سننا، دھیان نہ سننا، یہ ساری اس سینس کو اللہ اشارہ کر رہا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے اللہ، جی اٹینشن ہو گئی، اس کے بعد کیا کہا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کسی اہم بات کے اندر مبذول کرانی ہو تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں جی؟ اللہ۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ بول دیتے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ 6 لفظ کہیں آ جائیں تو کسی بھی چیز کے یقین کے لیے آتے ہیں۔ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے جی، انا قد لقد انما انما، انما انما کا اصل ترجمہ ہوتا ہے صرف، لیکن عموماً اس کو بے شک کے ترجمے میں لیتے۔ کبھی آپ بے شک کر لیں، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یقیناً اور بلا شبہ، تحقیق۔ ہمارے ہاں جب ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہر لفظ کا نیا ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے نیا ترجمہ یاد کرنے کی؟ قرآن مجید کے 300 سے زائد تراجم 2012 تک ہو چکے تھے میری تحقیق کے مطابق، صرف اردو زبان کے اندر۔ ابھی باقی زبانوں کے اندر پتہ نہیں کتنے ہو چکے ہوں، صرف اردو زبان کے اندر 2012 سے پہلے تک 300 تراجم ہو چکے ہیں۔ وہ ترجمے غلط تو نہیں ہے، کسی جگہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر جگہ پہ ہر بندے کو کہی جائیں اس کا ترجمہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہ ترجمے اتنے کیوں کیے؟ ہر بندے نے اپنے مزاج کے مطابق کیا۔ کسی نے لکھا بے شک، کسی نے لکھا یقیناً، کسی نے لکھا جی بلا شبہ۔ تو یہ جو چیز ہے نا، الفاظ ہے، یہ کسی کام کے یقین کے لیے آتے ہیں۔ اب جب بھی یہ لفظ دیکھیں آپ یقین کر لیں کہ اللہ آپ کو یقین دلوا رہا، اللہ آپ کو یقین دلوا رہا ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ جب لفظ ان آئے گا آپ ذہن میں کھٹک جائے، ہاں بھائی اللہ تعالیٰ مجھے یقین دلوا رہا ہے، اللہ اس کے لفظ کے بغیر بھی ہمیں کہتا تو ہم نے بات مان لینی تھی۔ تو اس کا مطلب یقین کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے، تو اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی الذی، الذین، اللتی، اس طرح کی، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وغیرہ لکھا ہوا ہے جی، لکھا ہوا ہے وغیرہ۔ اس وغیرہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وغیرہ کا مطلب ہے اس انداز سے کچھ اور الفاظ بھی آئیں گے تو وہ الذی، اللہ اس طرح کر کے بولے جائیں گے۔ جہاں بھی یہ بولے جائیں گے یہ کسی کام کی وضاحت کے لیے آتے ہیں۔ چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، سنی ہوئی ہے نا یہ آیت؟ اچھا، هو اللہ، هو اللہ، وہ اللہ۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کون ہے اللہ؟ ہم تو جانتے ہیں نا، تو کافر نے بھی تو یہ قرآن پڑھنا ہے نا، تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا الذی، یعنی الذی کا لفظ بول کے وضاحت کی ہے کہ آگے اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو یہ جہاں بھی آئے گا یہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے آئے گا۔ جیسے شروع میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے جی پڑھیں ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے۔ آپ کے ذہن میں آیا خیال کہ آپ بھی سوچیں کہ متقی کون ہے؟ آتا نا ذہن میں خیال؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا لفظ بولا؟ الذین، آ گیا نا۔ اس کا مطلب یہ لفظ کس کے لیے آتے ہیں؟ وضاحت کے لیے۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ وضاحت کے لیے۔ تو متقیوں کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی بھی لفظ اب اس کا ترجمہ کر لیں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ترجمہ، جو، جنہیں، جن، جو لوگ، جن لوگوں، یہ جو آپ کا دل کرے اس کا یہاں پہ اس اعتبار سے ترجمہ کر لیں، سارے ترجمے درست ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کس کام کے لیے آ رہا ہے؟ وضاحت کے لیے۔ جو کالج کے اسکول کے طلبہ ہیں ان کے لیے ایک جملہ اضافی بول دیتا ہوں، جیسے دیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آرٹیکل دا استعمال کیا جاتا ہے وضاحت کے لیے، ایسے ہی یہ بھی یہاں پہ الذین کے ساتھ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے لفظ یقین ثابت کرنے کے لیے اور اس کے بعد وضاحت کے لیے۔ آگے لفظ ہیں جی کانا، کانو، یکونو، کانت، اور بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وغیرہ کا کیا ترجمہ ہوا؟ اس انداز سے کوئی لفظ ہو تو اس کے 3 ترجموں میں سے کوئی ایک ترجمہ ہوگا۔ کون کون سے؟ دیکھیں جی اوپر، تھے، ہوگا، ہے وغیرہ، ان میں سے کوئی ایک ترجمہ آپ لگا دیں گے۔ جیسے کان اللہ، کانا کا کیا ترجمہ ہوا؟ ہے اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کتنا آسان ہو گیا ہے؟ تو کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ، ہو گیا نا ترجمہ۔
تو یہ کہیں بھی اس انداز سے کوئی کاف الف نون کے اس کمبینیشن سے آ جائے، اصل تو گرامر ہے، میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے، جہاں کہیں آ جائے تو اس کے کتنے ترجمے ہیں؟ 3، تھا، ہوگا، ہے، ان میں سے کوئی ایک ترجمہ کر لیجئے گا جو وہاں پر ترجمہ سوٹیبل ہوگا، اس کے مطابق۔ اگر نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو اپنے علماء سے وہاں سے پوچھ لیں کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ ان 3 میں سے یہ کیوں ہے، وہ آپ کو اس کی وضاحت کر دیں گے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ہاذا اور ذالکا وغیرہ، تو یہ کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے قرآن میں ذالک الکتاب ذالکم اللہ ربکم ہؤلائی، یہ سارے لفظ کس طرف ہیں؟ یہ وہ اشارہ کرتے ہیں نا، اور یہ پکڑانا بھی، یہ لوگ وہ لوگ، تو یہ اشارے کے لیے ہے۔ یہ ترجمہ لکھا ہوا یہ، یہی، وہ، وہی، جو آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ انشاءاللہ درست ہوگا۔ اب آخری حصے ہیں، اس میں دیکھیں کتنے لے گئے؟ 1 2 3 گنے جی، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ یہ 8 نہیں ہے، بنیادی طور پہ صرف 2 سیٹ ہیں۔ یہ کتنے سیٹ ہیں جی؟ 2 سیٹ ہیں جی، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں مکمل ہو جائیں گے۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ جو انگریزی، اتنی انگریزی سب کو آتی ہوتی ہے، بک کے آگے ایس لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ بکس جمع ہو جاتی ہے، اور اگر گلاس کے آگے گلاسز، کلاس کے آگے کلاسز، تو آرمی کے آگے آرمیز، تو اس سے کیا مطلب سمجھ لگتا ہے کہ اگلے کچھ حرف اضافہ کر دینا تو بات جمع میں پڑتی ہے، کچھ اضافہ ہو جائے تو بات کس میں آ جاتی ہے؟ جمع میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی یہ 4 لفظ کثرت سے ہے۔ دیکھیں جی، واو نون زبر، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ واو الف، آگے کیا ہے؟ پڑھیں جی، آپ نے پڑھنا جی، یہ نون زبر، اور آگے الف تے۔ اچھا جی، یہ کتنے ہیں جی؟ جی 4 ہیں۔ پورے قرآن میں کم از کم 5000 دفعہ یہ لفظ ہے، یہ 4 لفظ پورے قرآن میں ڈھونڈ لیں۔ ایک صفحہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر 4-5 دفعہ یہ لفظ نہ آیا، ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اور جو حفظ کے قرآن مجید ہے نا ہماری، عام طور پہ 549 صفحے ہیں اس کے، وہ 16 سطری ہے نا قرآن جو عام حافظ جس سے یاد کرتے ہیں، 549 ہیں، اور 5-6 بھی ایک صفحے کے اوپر آئیں تو آپ ضرب میں تقسیمیں دے لیں، ماشاءاللہ آپ کو زیادہ آتا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی اس کے بغیر نہیں ہے۔ آئیے میں ذرا سورہ فاتحہ سے سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین آ رہا، وہ کیسے ہے؟ یہ نون ادھر ڈھونڈیں، ان میں ہے 4 میں، جلدی سے دیکھیں جی، ہے نا جی 4 میں؟ اچھا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں آپ سے بار بار ایسے مخاطب ہو رہا ہوں، اگر قرآن مجید آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، آپ کی نسلیں بھی، تو دعا نہ بھی دیں گے تو دعا لگ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الضالین، اس کے آخر میں کیا ہے؟ یہ نون آ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ تو اگر یہ 4 یاد کر لیے جگہ جگہ، ھدی للمتقین، اس کے آگے کیا آ رہا ہے جی؟ یہ نون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ متقین کے آگے الذین یؤمنون، یؤمنون 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 بالغیب ہے نا، تو یؤمنون کو 2 دفعہ پڑھیں، یؤمنون پڑھیں جی، پھر پڑھیں۔ تو اس کے آخر کے 2 لفظ کون سے ہیں؟ تو اس میں ڈھونڈیں ذرا، واو نون ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید تو اس کے بغیر ہے ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو میں یہ جو 5-6 ہزار الفاظ کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جگہ جگہ رکیں، آپ کو یہی نظر آئیں گے۔ مستورات لفظ، تو آت آ رہا ہے آخر میں، تو اس کا مطلب جمع ہے۔ اورات، آت آ رہا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ جمع۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو، واو الف آتا ہے آمنو میں، تو یہاں پہ ہے جی واو الف، دیکھیں ذرا کتنے ہو گئے؟ یہ 4 ہی ہیں، جگہ جگہ آتے چلے جائیں۔ اور اس سے اوپر یہ نون اور الف نون جہاں آ جائے وہ کتنے کے لیے ہوں گے؟ ترجمہ دیکھیں جی، 2 کے لیے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ قرآن مجید سے میں ایک مثال دیتا ہوں،
شہر کہتے ہیں مہینے کو، جیسے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو شہر کے آگے یہ نون زیر ڈال دیں تو بنے گا شہرین. تو کتنا ترجمہ ہوا؟ 2 مہینے. کتنا ہوا؟ قرآن مجید میں ہے نا شہرین متتابعین. تو یہ کہاں پہ پتہ لگا کہ 2 کس کا ترجمہ ہے؟ یین، ایک یہ اور نون زیر. زیر کے ساتھ ہو تو 2 اور زبر کے ساتھ ہو تو زیادہ. دیکھیں جی اس کے اوپر زیر کے ساتھ ہو تو جی بولیے کتنے، اور اگر دیکھیں نیچے زبر کے ساتھ ہو تو ذرا انگلی رکھ لیں ایک دفعہ. یہ انگلی بھی آپ کی گواہی دے کہ یہ قرآن سمجھ رہے تھے. نون یہاں پہ یہ نون زیر کے رکھے، کس کس کو ملا ہے جی؟ یہ نون زیر نیچے سے 1 2 3 4 5 6 7، نیچے سے 7ویں کو دیکھیں جی، نیچے سے گن کے 7ویں کو دیکھیں. یہ نون زیر مل گئی جی. اچھا، اور اس کے نیچے 4 میں سے یہ نون زبر بھی مل گئی ہے. ہاں رکھی جی انگلی. الحمد. دونوں کو دیکھ لیں، زیر ہو تو 2 اور زبر ہو تو زیادہ کے لیے. اور اگر یہ 2 پیش ہیں 2 زیر ہیں 2 زبر، تو ان کو کبھی کبھی ان کا ترجمہ کوئی ہوتا ہے اور کبھی ترجمہ ہوتا ہے ایک. ٹھیک. اس کے بعد آخری سیٹ یہ ہے کہ کسی لفظ سے پہلے کسی لفظ میں ہے آ جائے. جی توجہ کیجیے گا، ہے آ جائے وہ اس ان کے معنوں میں آئے گا. اور یہ قرآن مجید میں کم از کم 7-8 ہزار مرتبہ یہ آپ کا اصول لگے گا. کتنے؟ 7-8 ہزار مرتبہ. یہ آج جس نے جو میری باتوں سے یہ سمجھ گئے ہیں تو یقین مانیں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کا یہ انہوں نے یاد کرنا ہے تو 50% ہو جائے گا. اور اگر جو انہوں نے ابھی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں یاد کر لی ہیں تو میرا خیال ہے کم از کم 25% قرآن تو چوتھائی قرآن سمجھ کے جا رہے ہیں. اب آپ نے صرف انشاءاللہ اس کے اوپر قرآن گھر میں روز کھولنا اور اس کے اوپر اس صفحے کو ایسے ڈھونڈتے رہنا. تو اگر وہ ڈھونڈنے سے مل جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایک دفعہ یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی مشقت کم ہو جائے گی. یہاں پہ یاد کروائیں گے نا، اس کا بھی یاد کرو اس کا بھی یاد کرو، ساری مشقت ختم ہو جائے. کہیں بھی ہے آ جائے، کہیں بھی ہے جس کو ہا لوگ کہتے ہیں، کہیں بھی ہے آ جائے، اس کی 7 شکلیں ہیں کہ 8 ہیں. گنے جی کتنی لکھی ہوئی ہیں شکلیں گنے؟ ہاں کبھی واو کے ساتھ ہے، کبھی الف کے ساتھ. بڑی ہے جی آگے. کبھی یا کے ساتھ ہے، کبھی میم الف کے ساتھ، کبھی میم کے ساتھ اور کبھی نون کے ساتھ. دوبارہ پڑھیں جی. کبھی خالی آ جاتا ہے، کبھی واو کے ساتھ، کبھی الف کے ساتھ، کبھی یا کے ساتھ، کبھی میم الف کے ساتھ، کبھی میم کے ساتھ اور کبھی نون. تیسری دفعہ پھر پڑھ لیں. اللہ بھی قرآن میں بڑی تکرار ہے. 27 دفعہ لفظ زکوٰۃ استعمال کیا گیا، 28 دفعہ، جس میں سے 27 دفعہ زکوٰۃ کے معنی میں استعمال ہوا. ایک جگہ صرف پاکیزگی کے معنی. تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، اس سے چیز یاد ہو جاتی ہے. پڑھیے جی. کتنے ہیں جی؟ کبھی خالی ہے، کبھی واو کے ساتھ ہے، کبھی الف کے، کبھی یا کبھی میم الف، کبھی میم کے ساتھ، کبھی نون کے ساتھ. اب میں آپ کو مثال، اللہ کا کیا ترجمہ یاد کیا تھا جی؟ پر. اللہ کا کیا ترجمہ یاد کیا تھا؟ پر. اللہ کا ترجمہ پر. تو لہو علیہ کر لیں. علیہ، اللہ کا ترجمہ ہوا پر اور ہو کا اس پر. علیہم اس پر، ہاں علیہما اس پر. ہو رہا ہے نا یہ ترجمہ؟ جہاں ہے آ رہا ہے تو ترجمہ وہ اس یا ان میں سے. پورے قرآن میں ہر صفحے کے اوپر کم از کم 15 دفعہ یہ ایک دفعہ ہے آیا ہوا ہے. 15 دفعہ کم از کم ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ بہت شاید شاذ و نادر کوئی صفحہ ہو کہ جس کے اندر اس سے کوئی کم آئے. جگہ جگہ، کیونکہ اس کو عربی میں گرامر میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مستعمل ضمیر ہے. لیکن ہم چونکہ گرامر کی وجہ سے بھاگ رہے تو میں نے یہ ڈائریکٹ میتھڈ عوام الناس کے لیے، طلباء کے لیے نہیں ہے. طلباء جو اصل اصول ہے اس کے مطابق پڑھیں، لیکن جو گرامر ہے وہ اس کے مطابق طلباء پڑھیں گے. جو عوام الناس ہے، میرے جیسے سادے لوگ ہیں، وہ اسی طرح بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا. کاف کا آخری اصول یاد کر لیں اور اس کو ختم کریں. کاف کی کتنی شکلیں لگی ہوئی ہیں دیکھیں جی، کل 5. کاف، کما، کم، کنہ،
کنتم، دوبارہ پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھ لیں، کاف کما کم کننا کنتم، یہ سیکنڈ پرسن ہے کالج طلباء کے لیے، سیکنڈ پرسن ہے، اور عام لوگوں کے لیے تم تمہارے، کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں نا آپ تم تمہارے، تو اس کے لیے یہی لفظ آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے ہر صفحے پہ 5-7 دفعہ قرآن مجید میں ضرور ہر صفحے کے اوپر آیا ہوا۔ تو یہ ہزاروں الفاظ ہیں جو آپ اس ایک صفحے سے یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب کون کون یاد کرے گا جی؟ ایمان سے، یہ صرف ایسے نہ ہاتھ کھڑا کریں جی۔ اور اب یہ وہ بندے بتائیں کہ جو اپنے گھر میں یاد کرائیں گے، کرائیں جی، کچھ نہیں ہوتا، خود بھی یاد کرائیں۔ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی خود یاد کرایا۔ یہ ہم نے سمجھا یہ کوئی مشکل سا کام ہے نا، دین کا بڑا مشکل سا کام ہے۔ وہ کون سا مشکل سا کام ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں حفظ کرایا، یہ کون سا مشکل ہے؟ دین مشکل ہو سکتا ہے جی قاری صاحب؟ اللہ نے تو کیا فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ خبر نہیں دے رہے، اللہ کرنے والے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو نہ یاد ہوتا؟ تو قرآن سمجھنا اس سے بھی آسان ہے، حفظ کرنا پھر بھی مشکل ہے، کیونکہ حفظ سنت ہے جی، قرآن سمجھنا فرض ہے، تو فرض کو اللہ نے اور آسان کر دیا، ایک اضافی کام ہے اس کو اتنا آسان کر دیا، تو اس کو تو اور آسان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے جب اس کو سمجھانا شروع کیا، میرا اتنا سا بچہ 4.5 سال کا، تو اس نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا نون کا ترجمہ ہم ہوتا۔ کتنی عمر ہے؟ 4.5 سال۔ یہ کیا اس کو ایسی بات ہے؟ والدہ اور والد تقریباً 65-70 سال کے ہیں، انہوں نے بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے، ہم گھر کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس کو رٹا لگاتے ہیں۔ ہائے ہائے، آخری التماس وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم خود بھی یاد کریں، کہا ہے نا بھی آپ نے انشاءاللہ، اور اپنے گھر کو یاد کرائیں گے، یہ صفحہ پریکٹس بھی کریں گے اور کروائیں گے، ہاں گھر کے اندر نا مجلس لگا لیا کریں۔ ایک آخری التماس جو اسی حوالے سے ہے، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ہم نے ان لوگوں سے ایک چیز سیکھی تھی، میں ان سے چھوٹے لوگ جو میری عمر کے ہیں، کوئی 40-50 کے درمیان، ان تک یہ بات منتقل کرنا چاہتا ہوں، بزرگ میری تصدیق کر دیں، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیں۔ جب ہمارے بڑے دادا نانا کوئی اس عمر کا بندہ جو ہے وہ ہمیں قرآن کو چیز سکھاتا تھا نا، تو کوئی دعا سکھانے پہ نا کوئی انعام دیتے تھے، ہوتے تھے، کیوں جی بزرگ ہیں جی، کوئی میری تصدیق کر دیتے تھے انعام، ہاں جی، وہ ساڑھے بزرگاں دیتے، توڑے بزرگاں بھی تو دیتے انہیں انعام، اسی لیے آج بزرگوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہم نے ان کو انعام دیا نہیں بچے کو کبھی۔ تو اب جب جو بچہ یہ یاد کر لے آپ کے گھر میں سے، تو انشاءاللہ اس کو انعام بھی دینا، یہ ذرا تھوڑا اوکھا کام ہے، دیں گے جی انعام؟ بولیے جی، کو تھوڑی بہت چیز اس کو لے دیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ بچہ ہے اس کو کھلونا لے دیں، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہوگا ہمیں، قرآن یاد کر کے ہٹا، تھوڑا کھیل کود بھی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو خالی وہ دینی کتاب ہی نہ لے دیجئے گا، انہیں کہنا پھر اور پڑھنا پہ جائے گا مینو، اگر پڑھ کے ہٹیں پھر پڑھنا پہ جائے گا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، وہ والا حال نہ ہو جائے اس کے ساتھ، اس کو کوئی کھیل تماشا، کوئی چیز بھی جو اسلام میں جائز ہے اس حد تک اس کی کوئی تفریح کا سامان کر دے۔ تو یہ یاد کرنے پہ انشاءاللہ میں نے بھی گھر کے اندر یہی اصول رکھا ہے، اب بچے یاد کر چکے ہیں، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ ایک تو یاد کرنا ہے، دوسرا گھر یاد کروانا ہے، تیسرا جب بچے یاد کر لے ان کو انعام دینا، ٹھیک ہے جی، یہ بچے ہیں جی، اگر انعام نہ ملے تو اگر کبھی میں اگلی دفعہ آؤں تو مجھے بتائیں، میں پھر ان کے بڑوں کو پھر دوبارہ کہہ دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ میں بچوں کا حمایتی زیادہ ہوں، کیونکہ انہی سے میں نے ملنا ہوتا ہے زیادہ تر، بزرگ تو کبھی کبھی جمعے میں ملتے ہیں مجھے، تو یہاں پہ میں بچوں کا حمایتی ہوں۔ بچوں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے بڑوں سے انعام انشاءاللہ وصول کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا ارحم الراحمین، تیرے احسانات ہیں ہم پہ، اے اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تو تیری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے نبی پہ سلامتیاں نازل فرما، اے اللہ دنیا میں ہم ان کی مجلس اور صحبت سے اللہ محروم رہے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن اے اللہ ہمیں محروم نہ کر، اللہ حوض کوثر پہ بھی اللہ ان کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما، یا مالک الملک یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے اللہ تو ایسی کیفیت بنا دے، اجازت دے دینا کہ ہمارے نبی ہماری سفارش کریں تیرے حضور، یا اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جس وقت ہم پل صراط عبور کر رہے ہوں تو اس میں آسانیاں ہو جائیں، یا اللہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں تو اپنے نبی کی معیت میں داخل ہو رہے ہیں، اے اللہ وہ لوگ تو جو نیک گزر گئے وہ بڑی بڑی تکلیفیں سہ گئے، اے اللہ ہم تکلیفیں نہیں سہ سکتے، ہم پہ ویسے ہی رحم فرما دے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ وہ درد سے کرا رہے ہیں اللہ انہیں سکون عطا فرما دے، یا اللہ وہ پین کلر لیتے ہیں یا اللہ تو کلمہ کن سے ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ کئی لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کی اولادوں کے مسائل ہیں، اللہ کسی کے کاروبار کا مسئلہ، کسی کے گھر مکان کا مسئلہ، کسی کے گھر روٹی کا مسئلہ، یا اللہ کسی کی بیٹیاں جوان ہیں اس کو رشتوں کا مسئلہ، یا اللہ ان ماں باپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اللہ تو جانتا ہے، وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہیں اپنی ان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، بیٹوں کے رشتوں کے لیے، اے اللہ جوان ہو جاتے ہیں بچے، اے اللہ ان کے کاروبار، اے اللہ ان کے کاروبار کے لیے پریشان، یا اللہ ہر ایک کو اچھا بہترین حلال رزق عطا فرما، اے اللہ ماں باپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ خود کفیل و وکیل بن جا، اللہ خود نگہبان بن جا، اے اللہ تو بڑا ہی عظیم ہے، یا اللہ ہم نے تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے اے اللہ یہ جو مجلس ہے اے اللہ یہ سجائی ہے، جس نے سجائی ہے اس پہ بھی رحم فرما، یا اللہ جو سجانے والے ہیں ان پہ بھی، جو آنے والے ہیں ان پہ بھی، یا اللہ جو سمجھنے والے، سمجھانے والے، عہد و پیمان کرنے والے، یا اللہ ان کے لیے بھی قرآن کی آسانیاں فرما دے، اے اللہ ان کے سینے اے اللہ فہم کے ساتھ کھول دے، اے اللہ ان کو بہت جلد قرآن سمجھ میں آ جائے، یا اللہ اس رمضان میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تراویح پڑھ رہے ہوں، قرآن گھروں میں بھی پڑھ رہے ہوں، بازاروں میں پڑھ رہے ہوں، اللہ کاروباری اداروں میں پڑھ رہے ہوں، چلتے پھرتے سواریوں میں پڑھ سن رہے ہوں، اے اللہ انہیں قرآن کی سمجھ آ جائے، یا اللہ ادھر قرآن پڑھا جاتا ہو، یا اللہ ادھر ہمیں سمجھ آ رہی ہو، اے اللہ ہمارے دل قرآن کو سن سن کے نرم ہوتے جائیں، اے اللہ وہ قرآن سنتے جائیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے جائیں، یا اللہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے، اے اللہ تیرا کلام آیا ہوا ہے، اے اللہ ہم دھوکے میں پڑے زندگی کے اندر، یا اللہ تیرے کلام کو نہیں سمجھ سکے، اے اللہ تو ہمیں اپنا قرآن سمجھا دے، اے اللہ ہم فقیروں کی طرح التجا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنا قرآن سمجھا دے، اے اللہ ہمیں اپنا قرآن سمجھا دے، اے اللہ قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، کل قیامت کے دن قرآن آ کے ہماری سفارش کرے تیرے حکم سے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما، یا اللہ زندگی موت ایمان اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ برحمتک یا ارحم۔ اللہ